درود شریف محبت اور شوق نہ صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة تو بعد عزت و احترام دلائق واجب التکریم واجب التعظیم میرے بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین دے بے انتہا لطف و احسانات، بے پناہ کرم نوازیاں، بے پناہ مہربانیاں کہ جس رب العالمین نے سن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا امتی بنایا، حضور دا کلمہ نصیب ہویا، حضور دی محبت عطا ہوئی، حضور دی سنت نصیب ہوئی، حضور دی آل دی نسبت نصیب ہوئی، حضور دیاں یاراں دا پیار ملیا، اور اللہ رب العالمین نے اسن اولیاء کرام اور اولیاء کاملین دی محبت عطا فرمائی. دعا ہے اللہ رب العالمین یہ نسبتاں، یہ محبتاں، یہ عقیدتاں تا وقت آخر سلامت رکھے، اور میرا مالک بروز حشر ان تمام تر نسبتاں دی وجہ تو رب العالمین میری اور جناب دی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. حاضرین گرامی، سورہ المومن اس دی 40 نمبر آیا جناب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ دی شان یہ ہے کہ ہر مخلوق اس دی سوالی ہے. یہ میرے رب دی شان ہے. سبحان اللہ. کدی میرے آکھن تو وکری بھی آکھی کرو ادھر دورس اجر ہے اللہ دی قسم ہے. جڑا کسی دے آکھے کام کرنا نا جی پھر وہ یہ فائدہ ہے میں بھی ثواب نال مل ویندا میں تو نیکی دا آکھیا تے جے کدی تسی آپے آکھو تو ہور ڈھیر ثواب ہے. کدی یعنی تسی انج کر کے تھوڑا جے بخل کرو با جس قاری صاحب نو آکھن والا ثواب لین ہی نہیں دینا، اساں آپے ہی آکھی بیٹھنا میں تاں وی تواتے خوش ہاں. یعنی ہوندا نا بھئی سانے آکھسن تاں کدی تسی اپنی طرفوں بھی بشک جڑا نا جی وہ آکھنا چاہو تو آکھ سکدے ہو. تو یعنی اللہ تعالیٰ دی یہ شان ہے کہ ہر مخلوق اس دی سوالی ہے. یعنی چاہے وہ آسمانہ چرامن والے فرشتے ہومن، چاہے زمین تے وسن والے جنات ہومن، انسان ہومن، بھاویں وہ دوربین نال نظر آون والے اے چھوٹے چھوٹے جرثومے ہومن، چونٹیاں ہومن، حشرات ہومن، یا دیو قامت بڑیاں بڑیاں مخلوقاں جویں تسی کہہ لو کہ ہاتھی ہو گیا، زرافے ہو گئے، جتنیاں بھی ہیں، حتیٰ کہ اللہ دے نبی بھی اسے دے سوالی، اللہ دے نبی بھی اسے دے سوالی. اور چاہے نوری مخلوق ہوئے، ناری مخلوق ہوئے، خاکی مخلوق ہوئے، پرندے ہومن، شجر ہومن، حجر ہومن، یعنی جو کچھ بھی اس کائنات اندر ہے وہ کتھے سوال کر دیئے، کہندے کو لو منگ دیئے اللہ تعالیٰ. بولیے کس کو لو؟ اللہ تعالیٰ کو. اور خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یسألہ من فی السماوات والارض، فرمایا آسمان نہ زمین نہ جتنے بھی ہیں نا یہ سارے اسے دے منگتے ہیں. ہر کوئی اسے کو سوال کرتا، ہر کوئی اسے دے درد منگتا ہے. ہر ایک دا حاجت روا کون ہے؟ میرا اللہ. بولیے سارے کون ہے؟ ہر ایک دا مشکل کشا کون ہے؟ میرا اللہ. ہر ایک دا رازق کون ہے؟ معبود کون ہے؟ میرا اللہ. خالق بھی ہوئی، مالک بھی ہوئی، رازق بھی ہوئی، سب کچھ ہر ایک دا وہ میرا اللہ ہے. حضین محترم، اور یہ بھی اس دی شان کرم ہے کہ پوری مخلوق اسے تو منگ دیئے. پوری مخلوق میں پہلے وضاحت کر گیا نا، مخلوق صرف انسان ہی تو نہیں نا، یعنی جو کچھ بھی اس کائنات اندر ہے، چاہے زمین چاہے آسمان، ہر کوئی اسے تو منگدا. وات بھی وہ کڑیندہ نہیں، اے او دی شان کرم. وہ کڑیندہ وہ ناراض نہیں ہوندا. اچھا انسان دی کیا کنڈیشن ہے؟ چاہے بادشاہی کیوں نہ ہوئے، سوالی آمن نا
اخیر تنگ پہ ویندا بھی یار کوئی ٹائم بھی ہوندا کسی ٹائم بندہ کسی نے آرام بھی کرن دیندا، لیکن میرے مالک دے دروازے تے پوری کائنات سوال کر دی تے وقت بھی ناراض نہیں ہوندا۔ ہے کوئی اتنا پیار کرنے والا؟ ہے کوئی اتنا مہربان؟ ہے کوئی اتنی لطف و عنایات کرنے والی ہستی؟ ہے کوئی اتنے فضل و احسانات والی؟ ہے کوئی اتنے کرم تے مہربانی والی؟ ہے کوئی اتنا بڑا رؤوف الرحیم میرے رب تو علاوہ؟ ناراض نہیں ہوندا۔ ساری مخلوق منگدی ہے ناراض۔ ایگزاسٹ بند کر سو جس بھی چلایا وہ آواز آندی ہے، ذرا وہ تقریر دا مزہ نہیں آتا۔ اچھا جی پھر اگے توجہ، کرم بالائے کرم ہے، اس میں ایک تا کرم یہ ہویا نا کہ وہ کڑیندہ نہیں، ناراض نہیں ہوندا، ساری مخلوق اسے تو منگدی ہے ناراض، لیکن اس کرم دے اتے بھی کرم نے، اور وہ سن کے تہاڈا خدا دی قسم ہے دل دیاں بند کلیاں وہ بھی کھل اٹھ سن۔ وہ کیڑی ہے؟ اگر وہ پتہ ناراض کس تے ہوندا؟ وہ ناراض اس تے ہوندا جیڑا اس تو منگے نہیں، اس تے وہ کڑیندا ناراض ہوندا۔ کی ہوندا جی؟ بولیے ذرا۔ اس تے ہوندا ناراض، تے او سب تو زیادہ خوش کس تے ہوندا؟ جیڑا سب تو زیادہ اسے تو منگدا۔ اور میرے حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ میں جڑا ساڈا آئی نا چوتھا جمعہ انفاق فی سبیل اللہ دا رمضان شریف اندر سے میں تو دسیا آئی کہ میرے کریم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے امتیو منگو رب کولوں، ہر ویلے منگو، ہر منٹ منگو، ہر سیکنڈ وچ منگو۔ حضور نے فرمایا میرے رب دے ہاتھ خزانے نال بھرے ہوئے نے، منگی رکھو اس کولوں، میرا اللہ دیون والا ہے، عطا کرنے والی ذات ہے میرے رب العالمین دی۔ تو حاضرین گرامی یہ میرے رب دی شان ہے، یہ میرے رب دا کرم ہے، یہ دی مہربانی ہے۔ ہر کوئی ہر ویلے منگدا پیا، ناراض نہیں ہوندا، تے ناراض اس تے ہوندا جیڑا اودے کولوں، بولیے جیڑا اودے کولوں نہ منگے اس تے ناراض ہوندا۔ کیوں؟ تو اپنے آپ نو بہت شے سمجھنا تے تو میرے کول سوال نہ کردا۔ یاد رکھنا ہاں ایک درجہ ہے، لیکن اس پاس میں ویندا نا میری تقریر دا رخ پلٹ ویسی او بہت ہور لوگن جنہاں نو درجہ ملدا ہوا دن کیوں دی مخلوق نا منگنا تا دے سی آپ ویدا نہیں پیا، لیکن تو تے میں جو اس درجے تے ساڈی تا پس کو بھی اتنے نہ پڑی نا، ساڈی تا خاک بھی اتنے نہ پہنچ سکی جنہ جنہ یہ مقام جنہ دی میں گل پیا کردا او بزرگ و بابے ہو رہا ہے۔ اور او انجینئر مرزے والے یہ میں ہر جمعے خوراک دیونی میں لازمی سمجھ لئیے، اگر وہ بغیرت ہر جمعے تے اپنا ہر روز دی ویڈیو اپلوڈ ہوئے نا تو میں بھی شاہ پورن ہر روز ادھر بدلے خوراک دے کے منجو دا بابے کیا ہیں؟ جدوں ایو جی کوئی بغیرتی کردا نا تو میرا اللہ انہوں جواب ضرور دیندا۔ وہ ایک بابے دی تساں ویڈیو تکی ہونی ہے، وہ جڑا مکے گیا ودا مدینہ شریف، وہ چٹی پگڑی بابے دی تے چٹی اودی اتے دھوتی تے چٹے اودے کپڑے، کہیں آکھا جی فرشتہ آیا ودا، کہیں آکھا جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے زمانے دا۔ پتہ لگیا وہ بابا کتوں دائی؟ کوئٹے دا، مری قبیلے دا۔ ہاں تو ایڈے ٹیل مارے بابیاں دے خلاف تے اللہ تعالیٰ ایک بابے دی ویڈیو انج وائرل کی تھی کہ دنیا دے دروازے تے بھی ویندی ہے تے آج بابا مہمان بن کے تے مکہ تے مدینے گیا بیٹھا۔ نہیں سمجھ آئی میری بات دی؟ ہاں تے جڑے بابیاں چھوڑ دے من انہوں نے کدی کسی حلالی سدیا تو تھوڑی توجہ دے سوزرا میں ان جس موضوع تے جناب نو لے کے آ رہا ہوں۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کو طلب کر دیں، اسے کو منگ دیں، اور یاد رکھیا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ دے مقرب بھی ہیں اور معزز بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں کو غلطی دی گنجائش ہی نہیں، او معصومن مقرب بھی ہیں اور معزز بھی ہیں، گناہوں تو پاک ہیں، اور وہ وہی کر دیں جیڑا میرا رب انہوں نے حکم دیندا، اس تو علاوہ انہوں کچھ بھی نہیں کرنا، ذرا برابر بھی انہوں میرے رب دے حکم تو سجے کھبے نہیں ہونا، اور ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے وچ مصروف رہندے، اور اس تو علاوہ بھی میرے رب نے انہوں دی ذمہ داریاں لائیں۔ کوئی بارش والا فرشتہ، کوئی زمین تے خوراک منڈن والا فرشتہ، کسی دی ڈیوٹی ہے کہ انبیاء اور رسول تک اللہ دا پیغام پہنچاون والی جی میں جناب جبریل امی، کسی دی روح قبض کرنے والی جی میں جناب حضرت اسرائیل، جنہی ہر ایک دی الگ ڈیوٹیاں بھی ہیں، لیکن کر دے ہوئی ہیں جیڑا میرا رب انہوں نے آتا۔
بولیے جڑا میرا رب نا آدھا. اچھا ایک ڈیوٹی انہوں دی ہور بھی ہے. سر آج ایک مہربانی کرے, آج میں شعر نہیں پڑھنے, آج میں قرآن پڑھنا ہے. تے اگر کوئی میں کوئی داد دینا چاہے تو آج میں اللہ دے قرآن دی آیات تے داد دے دیا. ٹھیک ہو گیا. تے ذرا اللہ دا ہن کرم سنے آئے. فرشتیاں دی ایک ڈیوٹی ہور بھی ہے. میں اتنی ساری گل کیتی ہن اس ہور نو تساں سننا ہے. سورہ المومن دی میں جڑی آیت مقدسہ پڑھی ہے. حاضرین گرامی, رب العالمین نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. اللہ رب العالمین اپنے مقرب تے معزز فرشتیاں دا تذکرہ خیر فرما رہے ہیں. فرمایا گیا الذین یحملون العرش, اللہ دے عرش نو اٹھامن والے, اللہ دے عرش نو اٹھامن والے یعنی فرشتے. ومن حولہ, جڑے ہر ویلے او دے ارد گرد موجود رہندے, اے انہاں دا مقام ہو گیا. جنی راندے کتن انہاں دا کم کیڑا ہے, اللہ دے عرش نو اٹھامن والے. ومن حولہ, او دے ارد گرد رامن والے, اے تا انہاں دے ہتھاں والے کم ہو گئے. تے دوجا کم زبان والا کیڑا ہے, یسبحون بحمد ربہم, ہر ویلے اپنے رب دی پاکی بیان کرن والے. یہ کہندہ ذکر ہو رہا فرشتیاں دا. بولیے کہندہ ذکر ہو رہا. اج نسی انساناں دی گل نہیں کر رہے, کہندی گل کر رہے ہیں نبیاں رسولاں دی بھی نہیں, اللہ دے پاک تے مقرب اور معزز فرشتیاں دی بات ہو رہی ہے. فرمایا گیا یسبحون بحمد ربہم, اللہ دی پاکی بیان کرن والے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, چاس لبیا ہے ترجمے دی. یحملون العرش, اللہ دا عرش تھامن والے, اٹھامن والے, او دے ارد گرد رامن والے, ہر ویلے پاکی بیان کرن والے. فرمایا گیا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, فرمایا لوگو خالی اللہ دا عرش تھام کے نہیں بیٹھے, خالی رب دی تسبیح بیان نہیں کر رہے, ایک کم اور بھی کر رہے ہیں. پوچھئے سوال کریے او کیڑا کم کر رہے ہیں؟ تن جواب آیا, فرمایا گیا او کیڑا کم کر دیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, جڑے کملی والے تے کلمہ پڑھیا, جڑے حضور تے ایمان لے کے آئے, اے فرشتے انہاں لوگاں واسطے بخشش دی دعائیں بھی کر رہے ہوں اللہ دی بارگاہ. کون کیڑے فرشتے؟ حاملین عرش. اس سب تو بلند درجہ دے فرشتے ہیں. ایک پہلے آسمان والے نہیں, دوسرے والے نہیں, تیسرے والے نہیں, چوتھے یا پنجویں چھویں والے نہیں, حاملین عرش. یہ انہاں فرشتیاں دی بات ہو رہی ہے. حاضرین گرامی, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, میرے کریم دا کلمہ پڑھن والیاں واسطے اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر بخشش دا سوال کر دیں, مغفرت دا سوال کر دیں. تیادے کہ ربنا وسعت کل شیء رحمہ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. حاضرین گرامی, دعا کیڑی منگ دیں, آدن ربنا وسعت کل شیء رحمہ, اے میرے پاک اللہ تیری رحمت, وعلما تے تیرا علم ہر شے نالوں زیادہ ہے, تیری رحمت بھی زیادہ, تیرا علم بھی زیادہ. میرے کریم تے تو بخشونا لوگانو کیڑے للذین تابو, جڑے توبہ کرن والے انہاں دی توبہ قبول فرما لے. ذرا دعا دا انداز چیک کرو, اے نہیں ڈائریکٹ منگیا کہ یا اللہ جیڑا بھی کملی والے دا امتی ہوئے او توبہ کرے, یا اپنے گناہاں دی معافی دا سوال کرے,
کہ میرے اللہ سن بخش دے کریمہ اسی بھی تیری بارگاہ اندر التجا کر دیا او دے گناہاں دی معافی عطا فرما. نہیں سوال دا انداز کے ہے میرے اللہ تیری رحمت بھی بڑی زیادہ تیرا علم بھی بڑا زیادہ تے ہر شے نالوں زیادہ یعنی سب تو وڈا وسیلہ ہے کہ انسان دعا منگ دیا اللہ نو او دی رحمت دا وسیلہ دے وے. اور شاید کسی موقع تے جناب نو میں گل دسی ہوئے کتنے لوگاں دی ہسٹری پڑھیے پتہ ہی چل رہا ہے کہ کئی اتنے گناہگار لوگ گزرے جنہاں نو لوگاں بول بول کیا تسی بڑے گناہگار ہو تواڈے گناہ معافی نہیں ملنی تسی انتہائی خطاکار ہو سیاکار ہو تواڈی بخشش نہیں ہونی. تے انہاں اللہ دی بارگاہ اندر کس انداز نال دعاواں منگیاں آکھن لگے میرے اللہ ہر کوئی سنادا اسی بہوں گناہگار ہاں اسی بہوں وڈے گناہگار ہاں. میرے اللہ ساڈا سوال ہے کیا ساڈے گناہ ود گئے تے تیری رحمت تھوڑی پہ گئی؟ اگوں جواب آیا میرے بندے نہیں ایسا نہیں ہے میری رحمت تو ہر شے دے اتے وسیع ہے میری رحمت ہر شے نالوں زیادہ ہے. آواز دیندا ہے بندہ اے وسیع رحمت والے کرم نوازی فرما نظر کرم فرما نظر رحمت فرما مہربانی کر میرے گناہاں دی معافی عطا فرما دے. حاضرین گرامی ہن توجہ دیو فرشتے بھی انجہار سوال کر رہے ہیں میرے اللہ تیری رحمت بھی تیرا علم بھی ہر شے نالوں زیادہ ہے کریمہ کرم نوازی کر جیڑا کملی والے دا امتی تیری بارگاہ اندر اپنے گناہاں دی معافی منگے میرے اللہ او دے گناہ معاف فرما او دی توبہ قبول فرما لے. کون فرشتے بھی کیڑے اللہ دے عرش نو تھامن والے اللہ دے عرش نو تھامن والے او مسلمانوں او سرکار دے کلمہ گو امتیو ذرا اپنا مقدر ویکھو توبہ گناہ سا کیتے غلطیاں ساتوں ہوئیاں گناہ ساڑھے آئے اساں اپنی گناہاں دی معافی واسطے توبہ کی تھی اللہ کو معافی منگی سنت دنیا دیئے اے ویکھنا بھائی اے فلانا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی سنت یہ سنا دیتا ویندہ ساری زندگی اس کیتے کہے وے آج یہ مسیحی ڈٹھا پہ آئیے وہ بھائی اللہ کو لوئی معافی منگنی ہے نا کہنے بارگاہ چاہنے بولو ذرا سارے کہنے کو لانے معافی منگن واسطے. ہاں اگر بندے دے حق ماریں تو بندے کل پہلے جاؤ تے باقی جڑیاں نمازاں چھوڑیاں روزے چھوڑے جڑے اللہ دے احکامات نہیں دیتے سر انجام کیتے برائی چ پہ گئے اس واسطے سوال کہنے کل کرنے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سوال کرنے اور بندے سوال کیتا زمین تے بیٹھ کے کوڑا یا سچا وہ ایک الگ بات ہے. فرشتے آکھنے لگے میرے اللہ او تیرے نبی دا امتی توبہ پہ کرتا ہے اپنے گناہاں دی معافی پہ منگدا ہے میرے اللہ اسی تیری بارگاہ سوال پہ کر دیا میرے اللہ جیڑا بھی یار دا امتی توبہ کرے تو دی توبہ قبول فرما دے. سبحان اللہ بولو جی اور اچھا بولو سبحان اللہ. حاضرین گرامی فرمایا گیا اور خالی توبہ یعنی جڑے توبہ کریں وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ تے جنن توبہ کر لمل وقت اپنے راہ دی پیروی بھی عطا فرما یعنی توبہ کر کے دوبارہ بھٹکن نہیں دوبارہ گمراہ نہ ہو جامل دوبارہ گناہات عادی نہ ہو جامل وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ میرے پاک اللہ انہوں نے اپنے نیک رستے دی رہنمائی عطا فرما انہوں نے اتباع عطا فرما وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ میرے اللہ جدوں توبہ بھی کر لمن تیرے نیک رستے تے چلن والے بھی بن جامل. الہ العالمین ساڑی اگلی دعا ہے کہ انہوں دوزخ دے عذاب کولوں بھی بچا لے جہنم دی آگ کولوں بچا لے انہوں اس آگ تو بچا لے. ہن اگے چلو ربنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ
وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم. فرشتے دعا کر رہے ہیں. پہلی دعا کیڑی آئی؟ میرے اللہ انہاں نو توبہ قبول فرما، نیک رستے دی رہنمائی دے، اتباع عطا فرما، دوزخ دے عذاب کولوں بچا لے. اگلی دعا کے پہ کر دیں، ربنا اے میرے پاک اللہ وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ. میرے اللہ انہاں ہمیشہ رہن واسطے او جنت دے باغات دے دے جنہ دا انہاں دے نال وعدہ فرما رکھے آئی. سمجھ آ رہی ہے؟ کون پہ دعا کر رہا ہے؟ پیو نہیں، ماں نہیں، بہن نہیں، بھرا نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی نبی نہیں، فرشتے. فرشتے بھی کیڑے؟ حاملین عرش. بولو سارے سارے سبحان اللہ. کون؟ حاملین عرش. اے میرے پاک اللہ وعدتہم، جڑا وعدہ فرما رکھے، جڑا وعدہ فرما رکھے میرے اللہ او جنت دے باغات والا کریمہ توبہ قبول فرما لے. بولیے توبہ قبول فرما لے تے اپنے رستے دی اتباع بھی عطا فرما، جہنم دے کولوں بھی بچا لے تے وات انہاں نو اس جنت دے وچ ہمیشہ واسطے داخل فرما جتھے باغات ہیں تے میرے اللہ تے جس جنت دا تو وعدہ فرما رکھے ہے. اور اگے سنیا ہے ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور فرمایا گیا انہاں دے باپ دادا وازواجہم، انہاں دیاں بیویاں، وذریاتہم، انہاں دی اولاد، انہاں وچوں جڑے نیک ہوون، جڑے نیک اعمال کرن، جڑے نیک کماں تے لگ پاون میرے اللہ انہاں نے بھی انہاں دے نال جنت وچ داخل فرما. انک انت العزیز الحکیم، بے شک میرے پاک اللہ تیری ذات عزت والی بھی ہے تے حکمت والی بھی ہے. یاد رکھے آئے جدن بھی اللہ دی بارگاہ اندر دعا منگن واسطے ہاتھ پھیلایا کرو، او دا طریقہ کار ہے میرے رب دے نام چایا کرو، او دیاں شانہ بیان کیتیاں کرو، انہوں آکیا کرو یا رب ذوالجلال، اے مالک الملک. چلو اگر بندے دوجے نہ یاد ہوں انسان گلنا بڑیاں یاد ہوں دیا اجد دے کوئی نہ سن پتہ نہیں خان ہونا دا کہ بندا یقین منے ہے. اور میرے رب دی لاٹھی بڑی بھی آواز ہے. میں گل کر ونجا پیڑ شیڑ تے نہ ہو سی ہیں. میرے بابے خادم رضوی دی ویل چیئر دے مذاق اڑایا ہے، ہاں انہوں ویل چیئر تو لایا ہے، انہوں ویل چیئر تو لا کے درو کے آئے تے تیری اس حکومت درو کے آئی. ویک میرے بابے دی بددعا توڑا پیچھا نہ کرے قبر تک تا گل ہو گئی. بابے آ کے آئی تیری نسلہ بھی جواب دے سن، تیری آمن علی قوم بھی دا جواب دے سی. کیویں تن انجی ہار ویل چیئر تو لا کے درو کے چنڈا مار کے اگلے لے گئے. اجے انجینئر مرزا دا بابے ایڈے دور جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے. ایک ساڑھے بابے دی ہون دی ہوئی انہوں نے ودیے پیچھا کریں دی تے تسی بھی انسان بن جاؤ، تسی بھی سمجھ جاؤ. اشارے کافی ہوندے انجی ہویا کہ نہیں ہویا؟ چلو ایک باری بولو تے صحیح. چلو محبتاں جی تے مرضی رکھی رکھا ہے جڑے حق کو تو بولو تے صحیح نا. ہاں اے نہ میرے بابے نے لنگڑا بھی سدیا، انہیں بڑے بڑے بکواسات کیتے. وہ اسلام آباد آئے یا جن جی یہ کیسے ہوتا ہے، ایسے کیسے ملک چلتے ہیں کہ آپ رستے بند کر دیں؟ آپ کہیں جی آرمی چیف کو دھمکی دے، چیف جسٹس کو. چار دھاڑے تو سو کے کیتے. ایمان دی دسو تواڈے موبائل دی بیٹری آج کل تگدی پئی ہے کہ نہیں؟ تگدی پئی ہے کیوں؟ نیٹ بند ہے ہیں؟
وہ میرے کو گھر والا پوچھیا میں راتی 9 بجے نا موبائل رکھ کے تے سمجھ لگا تے جن کہتے بھائی بڑے جلدی میں کہ شکریہ عمران خان جن ایک ہی میں کہ شکر ہے کہ تھی اندر گیا جو نال نیٹ بھی لے گیا ہوں میں کس موبائل نو کہ کرے ایڈے وڈے ٹھیپن چاہ کے اگے چلو ہوں بھائی وہ کچھ دفتری معاملات ہوئے کچھ دینی معاملات ہوئے بندہ کوئی نہ کوئی چیز پڑھ رہا ہوں ویکھ رہا ہوں بچینتی ہوئی پئی الحمدللہ ہر شے سکون ہے چاہے اتنے داڑے گناہاں تو بچ گئے ہو اللہ دی قسم ناراض ہو گئے ہو کوئی مسئلہ نہیں میں تو نہ گیا تھا بشالہ ہو جاؤ کدی اتنی جرت کر کے بھی میں چاہ کو ابا وانجون 17 سال تک چھوڑی ہو گئے بڑے ہو گئے ہوں چل این تسی نہیں ناراض ہوندے بات بھی ہنس پاؤندے ہو گو میرے چلو اللہ تعالی محبت سلامت رکھے تھوڑی توجہ چاہنا جی حاضرین گرامی فرشتے دعا دے رہے ہیں میرے اللہ اے جڑا دعا بیٹھا منگدا ہے نا کہ میرے اللہ میرے گناہ معاف فرما میری توبہ قبول فرما اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ دار شوٹھامن والے فرشتے اتھے بے کے آکھن لگے میرے اللہ ایدی توبہ بھی قبول فرما ایدے گناہ بھی معاف فرما انہوں عذاب جہنم کولوں بھی محفوظ فرما لے تے میرے پاک اللہ انہوں جنت باغات دے اندر ہمیشہ واسطے داخل فرما جس دا تو انہ دے نال وعدہ فرمایا تے میرے اللہ انہ دے والدین وچوں انہ دی بیویاں وچوں انہ دی اولاد وچوں وذریات انہ دی اولاد وچوں جتنے بھی نیک تے سالے بیٹھے میرے اللہ انہاں دے گناہ بھی معاف فرما دے انہاں دی توبہ بھی قبول فرما لے انہاں بھی جہنم دی آگ کولوں بچا لے انہاں بھی جنت باغات عطا فرما تے میرے پاک اللہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے عطا فرما دے اوے مسلمانوں اوے نبی سونے دا کلمہ پڑھن والو آج کئی لوگ داڑیاں رکھ کے بکواس کرتے رہ گئے کہ نبی سن کے دیتا نبی کے دے سکتے وہ خدا دی قسمیں ذرا شیشے اندر اپنا چہرہ تکیا کرو ایک گناہ ونا لتھڑیا چہرہ اس ساڑا جسم ایدی لولو گناہ اندر جکڑی ہوئی لیکن تیرے تے میرے واسطے اللہ دے فرشتے دعا پہ کرنے ایدی وجہ کے ہے ایدی وجہ نہ تویں نہ میاں نہ ساڑے والدین نہ ساڑی اولاد تے نہ ساڑے اعمال بلکہ وجہ پتہ ہی کونے میرا کالی کملی والا جڑا غاراں وچ بے کے رو رو کے تیرے میرے واسطے دعائیں کریں دا لگا گیا قاری صاحب ایک بار سبحان اللہ کہے کڑن شنن بنا کب لینے فارغ ہو کے آئے ہو بھونچوں ڈھولے ہیں تو ایک باری سبحان اللہ ماشاء اللہ پریشان ہو کے آ کے بیگن بڑی سونی تقریر کر دے پہ بھائی فرشتے بھی بندے واسطے دعا کر دیں ہن قاری صاحب مثلا اپنی کنک محنت کیتی اور میں ایک حدیث آنی ہے میں ذرا ہوں بس اے ناکو نا بکارین بڑا چھڑیندا تو دے بابے حیات ہوں میرے لگتے جی زیادہ دو ہی بیٹھے ہوں میں توڑ جو کسے دا نا چاہنا تو سانا ذرا نکل باہر میں تے بڑا ہینا جیا بندہ اگے جیڑا ملے پوچھتا قاری صاحب کمزور بڑے ہو میں کسی موٹے ہاسے کر وہ بھی تو کوئی دیاڑا دسو نا جس دیاڑے میں موٹا ہو وہ ایک میں ملے جو بڑے بڑھڑے ہو گئے ہو مکہ تقریر سنی اگر اتھے میں زور گھٹ لاما تھا بتا کی کیوں جی ہوں اتنے ماشاءاللہ کئی میں تو 20 سال دے وڈی عمرہ دے بیٹھے وہ خضاب لائی بیٹھے تو میرے نال وڈے پہ چھوٹے پہ لگتے ہو سن کیوں جی رانا صاحب تسی بھی تازہ لا لے جی توجہ ذرا ذرا ہے میں صرف ایک چونڈی ماری ہے جناب نو جگامن واسطے اے سارے کرم اے ساریاں مہربانیاں خدا دی عزت دی قسم ہے میرے رب دے پاک ہومن دی قسم ہے اے سارے کرم اے ساریاں مہربانیاں اے سب صدقی آمینہ دے لال دا اے سب صدقی کالی کملی والے مصطفیٰ دا وہ تو کون میں کون اسی گناہگار بدکار سیاکار اس قابل بھی نہ سے کہ اس دھرتی تے قدم بھی رکھ کے چل سکیا خدا دی قسم ہے اے میرے پاک نبی دیاں کرم نوازیاں اے سرکار دے امتی عمر دا صدقہ ہے کہ اللہ دا عرش اٹھامن والے فرشتے تیرے میرے واسطے دعائیں کر رہے ہیں کہ رب العالمین انہاں دی توبہ بھی قبول فرما لے انہاں دے گناہ بھی معاف فرما دے انہاں جہنم دے عذاب کولوں بھی بچا لے انہاں جنت دے باغاں دی سیر بھی کراویں تے ہمیشہ ہمیشہ واسطے کراویں تے خالی اے نہیں جڑا تیرے گھر اندر بیٹھ کے یا اپنے گھر اندر بیٹھ کے توبہ پیا کر رہے نہیں میرے اللہ انہاں دے آباء و اجداد
اچھا بولو سبحان اللہ. انہاں دے آبا و اجداد وازواجہم انہاں دیاں بیویاں وذریاتہم انہاں دی اولاد انہاں دی آمن والی ساری نسل میرے اللہ انہاں واسطے بھی یہی دعا کر رہے ہیں. وقت آکھنا پاؤندا نا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں وہ جناؤں نے پڑھ لو بچے تو پڑھ شباز تو پڑھ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان. ساتھ ہی منشی سمجھیں دے ہو منشی کہندے ہو دن وڈیرنیاں دے زمینداراں دے سرداراں دے منشی ہو دن. انہاں دے کاروبار دا حساب رکھن والے کتنا انباراں دے اندر غلہ پہ ہے, کنک کتنی آئی سواری, مکئی کتنی آئی, باجرہ کتنا آیا, منجی کتنی آئی, اے سارا حساب رکھن والے تے انہاں دے تھرو ہی ہر چیز کسے نو مل دیئے. اگر کوئی پٹھے لینا آیا منشی نو مل لاؤ, کسے نو بھون لوڑ آئی منشی نو مل لاؤ, کسے نو دانے لوڑ آئے منشی نو مل لاؤ. تے منشی رحمت میرے رب دا جڑا فرشتہ رزق ونڈن والا تے کوئی توبہ لکھن والا تے کوئی بچڑے لکھن والا تے کوئی معافیاں دین والے, فرمایا سونا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. مانا کے بنیا سونا جدے جدے تو چل دا گئے ہوئے. اچھا 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 سبحان اللہ. اے میرے پیارے نبی تسی مکے آئے, اللہ دی رحمت والا منشی اتھائیں قلم لے کے دوات لے کے تیرے نال رہا. کریمہ تسی طائف گئے اتھے بھی تیرے نال آئی. سونا تسی مدینہ پاک چلے گئے اتھے بھی توڑے نال چلا گیا. تے سنیو میں ناکھن دو انہیں فتوے لگامن والے کہ جڑے قبرہ بھی چلے گئے معاذ اللہ مار کے مٹی ہو گئے, او قبر اسی تیرے پیو دی تیرے بڑے رڑے مولوی دی جتھے دفن نہ میرا کالی کملی والا. اللہ دی قسم ہے میرے آقا کل بھی زندہ, میرے آقا آج بھی زندہ, میرا کملی والا قیامت تک. اور توجہ دیو اللہ اکبر. حاضرین گرامی توجہ کرو حضرات, توجہ کرو. تیرے مر کے مٹیوں میں میرا کملی والا اپنی قبر کل بھی زندہ آج بھی زندہ. اور میرا موضوع نہیں لیکن چونکہ تھوڑا جو تھوڑا ہوں اس وقت عقل ٹھکانے آیا بیٹھا تو میں گل دساں تو. حاضرین محترم مثالہ تک کئی ساڑے سامنے موجود. اے شام دے ایک صحابی رسول دے مزار تے داعش دا حملہ ہویا, قبر کھل گئی, وچوں اس صحابی رسول دی میت مبارک باہر آئی. پتہ کیڑے ایک غزوہ دے اندر جنگ اندر شریک آئے, تیر لگا اس مقام تے آکے اتھے ہی ہاتھ آئی, کائنات تو پردہ کر گئے, کائنات تو پردہ کر گئے. حاضرین گرامی کتنے سال گزر گئے,
اے آج جا کے سال کے 2 سال پہلے وہ قبر کھلی ویکھن والیاں تکیا ویڈیوز بھی سامنے آئیاں اج بھی صحابی رسول دا ہاتھ تھے انجے خون پیا وگدائی جویں اج کوئی دفن کر کے گیا اللہ دی قسم ہے جس نبی دے غلام دی شان ہے اس نبی دی اپنی شان دا مقام کے ہو سی اس سے واسطے ایک شاعر اے بھی آ گیا نا کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے نہیں پہ بول دے پڑھو میرے نال یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے سردار کا عالم کیا ہوگا حاضرین گرامی ہوں ذرا توجہ کرو جتے جتے سونا گیا اللہ دی رحمت دا قلمدان لے کے منشی رحمت میرے سونے دے نال نال گیا سرکار نے اپنے دنیا تو جامن دا اشارہ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رومن لگ پہ سونا اساٹا کے برسی کملی والیا جڑے تیرے رخ دی دید دی زیارت لے کے جیندے ہیں میرے کریم ساڈا کیا بنے گا میرے کریم نے کیا فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم میرے صحابہ میری زندگی بھی تواڈے واسطے بہتر میرا پردہ کرنا بھی تواڈے واسطے بہتر عرض کیتی گئی یا رسول اللہ قربان جاواں صحابہ کرام تو جنہاں نے سوال کر کر کے تیرے میرے واسطے دین آسان کریں دے گئے سونا پردہ کرنا کیویں بہتر ہے میرے کریم نبی نے فرمایا اے انہیں بہتر ہے کہ میرے ہر امتی دے اعمال صبح بھی شام بھی میرے کول پیش ہو سن میں ویکساں جتے اعمال ٹھیک ہوئے اللہ کولوں بھیج دے ساں تے جس دے وچ کوئی کمی ہوئی اپنے کول رکھ لے ساں تے جس ویلے تائیں میرا رب او دے گناہ معاف نہیں فرما دے گا میں اپنے کول رکھی رکھے سا جس ویلے معافی دا پروانہ مل جائے گا میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ او نام اعمال بھیج دے یہ سارے کرم میرے حضور دی وجہ تو اتھے بے کے تے میں اپنی غلطیاں تے روئے اپنی گناہاں تے روئے آمین فرشتے آدھے رہے تے الٹا آدھے رہے میرے اللہ او تیرا بندہ سونے نبی دا امتی کلمہ پڑھن والا میرے اللہ توبہ پیا کر دے گناہاں دی معافی پیا منگ دے حاملین عرش جنہاں سب تو زیادہ قرب سے لے انہاں تو بڑا کوئی قرب والا فرشتہ کوئی نہیں وہ آکھن لگے میرے اللہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بخش میرے اللہ اے تیرے نبی دا کلمہ پڑھن والے شاہپور والو میرا سوال ہے کیا اللہ نو نہیں خبر کیا اللہ نو نہیں خبر اے کون ہے اللہ بھی جاندہ ہے میرے یار دا امتی ہے پر یار جے غاراں وچ روندہ رہ گئے یار غاراں وچ روندہ رہ گئے رب العالمین نے فرمایا فرشتو تسی بھی میرے یار دی امت دی بخشی دی دعا کر دے رہے کرو جڑے ہوں لیٹ آئے ہو ان توڑا میں کیا کر سکتا کچھ بھی نہ کر سکتا الٹا میں اگو لیٹ کرنا تھا بات گلہ بھی میں تھے ہوں دا تُسی آدھو با مولوی ساڑھا انتظار کرے سان نہ کرنا پوے ہوں میں اگر پچھوں بات تقریر دوراما با میں تقریر لئی کے تو ان پتہ لگے با اس تقریر دا عنوان کے ہے یا یہ تقریر دا موضوع کے آئی یہ دی بنیاد کے آئی تو دسنا یہ آئی با اللہ دے فرشتے اللہ دے حکم تو علاوہ کوئی کام نہیں کر دے تا جدن ہون ذرا توجہ جدن قرآن ایک کہہ رہا کہ وہ تو دعائیں بیٹھے منگ دیں حضور دی امت واسطے
ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਮੰਗਦੇ, ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। وہ اپنے بختوں تو قربان جاؤ میرے بزرگوں، میرے جوانوں، وہ میرے پیارے بچوں، وہ میرے بزرگوں، اپنے بختوں تو قربان جاؤ کہ تین کیڈا سونا نبی ملیا جدی وجہ تو اللہ فرشتیاں کول بھی تیرے واسطے دعا کروا۔ آئیے تھوڑا جے اگے ودھے ہیں، ٹائم بالکل یعنی قریب آ گیا ہوں، لیٹ جڑے آندے ہو اے دل نہیں کردا۔ چلو یہ بھی ایک ذہن تے ہوندی ہے بھائی، ہن شاہ صاحب بھی آ گئے، انہیں بھی آکھنا بھائی میں بڑے جلدی آیا ٹائم تے۔ ہن سنو توجہ کرے سو، اتنا ساڈا بھی حق بندا، اور بندہ اتنا سفر کر کے کہندے واسطے آندا جی؟ وہ جتنا میں نے تو ایک جمعے دا ملدا ہے نا، یہ کوئی ناشکری نہ پہ کردا، یہ ذہن تے رکھا، کوئی کفران نعمت نہیں ہے۔ میں اتنا ایک کول پڑھاواں اللہ تعالیٰ اس تو میں زیادہ دے چھڑدا، تے میں جڑے 90 کلومیٹر دا سفر کردا میں وہ کہندے واسطے آنا، تواڈے واسطے آنا، ٹھیک ہے نا؟ تے ایڈے نواب زادگیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں بھائی او آندے ٹیل دے ٹیل دے ٹیل بات اس تک لے جے مینا تے انہوں جے میں چڑھ گئی تو میں کس داڑے 4 والا ہنسا بھی ٹپا رکھ سا، اگن داڑے قیامت جواب دے میں آنا جی، وہ میں جانا تے میرا رب جانا جڑی پہ نبسی بات۔ تو تھوڑا کوشش کیتی کرو آنا جے ہے تو ٹائم نہ لا گئے کرو، تو ایک دعا ہو رہی چمنگو، کیونکہ اسی دعا کریے نا اللہ دے گھارے چ بہ کے تو اللہ دے فرشتے بھی اس بندے دی واسطے دعا کر دیں۔ اور دعا پتہ ہے کیڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ میری مسجد دی انتظامی نے توفیق دے وے، بہن گرمی آ گئی ہے تے سین دے وچ ایک صف گھت دین تاکہ بندے دے پیر نہ سن۔ یہ ہن فرشتے بھی آمین آکھیو سی، ملک صاحب آکھیو سی نا، قاری صاحب آکھیو سی، انشاءاللہ کر سے سنوں تو دعا تے قبول ہونی ہے۔ ہن ذرا سنو جی، ایک تو ہو گئے نا جی مطلقاً میں جناب نو دسیا کہ اللہ تعالیٰ دے فرشتے حضور دی امت واسطے کیا کر دیں۔ یہ میں صرف گل کر رہا ہوں انہاں فرشتیاں دی جڑے اللہ دا عرش تھام کے کھڑے جنہوں نے اللہ دے عرش دا قرب حاصل ہے، انہاں دی گل کر رہے ہیں۔ آئیے جماعت کیڑی چیز؟ کیڑی جماعت؟ اے جڑی مسیتی نہیں ہوندی اے 5 ویلے، تو میں انہوں دی گل دساں ہوں او دے وچ فرشتے کیا کر دیں دساں، یہ بات چکریے اگلا کام تھوڑا جہے نہیں اوکھا، تھوڑے مزاج تو ہٹ جانا ہے کریے، تسی نمی آکو تو میں کوئی چھڑنی ہے، پورا ہفتہ لگتا تقریر تیار کریں گے۔ توجہ کرے سو حضرات، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، اور بڑی خوبصورت حدیث، لمبی سوڑی حدیث ہے، بس ایک ہی میں بیان کرتا تھا، ٹائم انشاءاللہ پورا ہو جاسی۔ جماعت دی فضیلت دے متعلق یاد رکھے ہے، نماز پنجگانہ دی ادائیگی فرض ہے، نہیں بولے، نماز پنجگانہ دی ادائیگی کیا ہے جی؟ فرض ہے۔ اور اگر کوئی شرعی عذر نہ ہوئے، شرعی عذر تے بندہ بالغ بھی ہوئے تے مقیم بھی ہوئے تو بغیر کسی وجہ دے گھر نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ کتھے آؤ؟ مسجد چاہو۔ مسافر نو چھوٹ ہوندی ہے کیونکہ مسافر ہے، بچہ بالغ نہیں ہے تو وہ بھی گھر ادا کر سکتا ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو بھی بس نماز با جماعت دا حکم ہے، وہ دے واسطے کہے کہ صفہ مکمل طور تے سدھیوں میں، پتہ تو؟ اچھا جی، نمازیاں دے درمیان خلا بھی نہ ہوئے، کندھے نال کندھا اٹیچ ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ جماعت دے شروع ہومن تو پہلے صفہ مکمل ہو جاویں، اے نہیں بھائی ادو میں ولدالین تا پڑھ ونجا اجے پیچھو بھاج کے کوئی حدو رلدا پہ ہوئے، کوئی حدو رلدا پہ ہوئے، مثلا 20 باری گل دسی ہے نا جی، بے کوشش کیتا کرو کہ پہلے اپنی صفہ مکمل کر لیا کرو۔ میں او دوست نال تذکرہ پہ ہوندا ہے تو سکھ جی اے جڑی اذان ہے دوسری اے جڑی ہن ہو سی اے میں کہ خطبے دا حصہ ہے جن جی دا جواب دینا، میں کہ جواب نہیں دے سکتے، خاموشی نال بانے جن جی ایک ہور ہی مسئلہ ڈردے ڈردے پوچھ لوں کہ بھائی پوچھو، جن جی اشہد ان محمد رسول اللہ اتنے انگوٹھے چومنے، میں کہوں ڈردے ڈردے میں دساں یا نہ دساں، جن جی کیوں؟ میں کہا جی کدائی میں دیوبندی نہ بنا کھلارو تو عرض کرنا جن جی میں کہا جی نہیں چومنے، تو آڑے گی بھی ہاتھ سے بدیں کاری صاحب من بڑا سمجھایا بھی مسئلہ کدی نہ کریں پہتے، تو یاد رکھے مشکات شریف دی حدیث ہے کہ اگر توڑے نال والا بندہ
اذان دے دوران یا خطبہ دے دوران گپ پہ ماردا ہے یا کوئی چھیڑخانی پہ کردا ہے، تسی اس نو اتنا بھی نہیں آکھ سکدے کہ اوئے انسان بن جے بھائی سدھا ہو کے بہو، اگر تساں حالانکہ کتنا نیکی دا کام کیتا ہے، حدیث شریف دے لفظاں کہ اس بندے نے غلط گل کیتی ہے مسجد وچ بیٹھ کے، لغو بات کیتی، اس دا کوئی حکم ہے؟ سمجھ آئی صاحب؟ فتوی بھی سب ٹھوک دے رہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، انگوٹھے نے اس چومن دیتے، اگے پیچھے کیوں نہیں مردے؟ بازاراں وچ جلے اپنی جناب رونق میرے اس ٹائم حضور دا نام سن نہیں سنائی دیندا؟ تکلیف اگر مسئلے دی ہوئے تو میں حاضر بیٹھا، ہاں جی بس میں زیادہ دور باہر نکل جاتی، ہاں جی سنو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کے فرما دینا، آپ نے فرمایا کہ صلاۃ الجمیع تزید علی صلاتہ فی بیتہ و صلاتہ فی سوقہ 25 درجہ، فرمایا با جماعت نماز پڑھن دا ثواب پتہ ہے کتنے؟ تزید علی صلاتہ فی بیتہ، بیت آدن گھر نو، اپنے گھر وچ پڑھن نالوں، وفی سوقہ بازار وچ پڑھن نالوں، مسجد وچ اگر بندہ با جماعت ادا کرے تو 25 درجہ، 25 درجے اللہ تعالی زیادہ ثواب عطا کردا خدا دے گھر با جماعت نماز ادا کرن والے۔ پھر او بندہ کہ جیڑا وضو کرے اچھی طرح، فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخُطْ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَخَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ۔ ذرا سر توجہ سنیں، بندے کیتا ہے وضو، بندے کیا کیتا ہے؟ اور وضو اس نے کیتا ہے جی فَأَحْسَنَ، سونا وضو کیتا ہے، اچھا وضو کیتا ہے، اچھا وضو یعنی صحیح ٹکا کے اس وضو کیتا ہے، پورا بیک تک کے کیتا ہے کہ میری کوئی جگہ، میرا کوئی فرض یا کوئی سنت یا کوئی واجب، کوئی میرا مستحب نہیں رہ گیا، اس نے وضو کیتا۔ وَأَتَى الْمَسْجِدَ، پھر وہ آیا مسجد دی طرف، لا یرید الا الصلاۃ، ادھر اور کوئی ارادہ نہیں، صرف نماز آنا ہے، یعنی نماز واسطے آ رہے ہیں۔ فرمایا لم یخط خطوۃ الا رفعہ اللہ، فرمایا اس نے جتنے قدم اٹھائے اللہ تعالیٰ دے گھر دی طرف، میرے رب نے اس نو ہر قدم دے بدلے ادھا ایک درجہ بلند کریندا گیا، ایک گناہ معاف فرمیندا لگا گیا۔ اجے حدیث شریف چل رہی ہے، اگے سن دے آسو۔ وقت مسیتی آیا، انہوں کچھ دیر بامنا پہ گیا، جڑے ہن آسو پورے 2:30 پونے 3 بجے، ٹھیک ہے جی، ہن کچھ دوست آ رہے ہیں کہ یہی نے سمجھ لین بے سن پہ آدھا، میں ایک مطلقاً گل کر رہا ہوں ہن انہاں واسطے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، تے فرمایا گیا جتنی دیر مسجد چامن والا جڑے نماز دے ارادے نال آیا، اگو پہنچا کچھ دیر واسطے نماز لیٹ آئی، یا انہوں کچھ دیر مسجد وچ رکنا پہ گیا، ابو ہریرہ فرماندے ہیں وہ بھاویں 5 منٹ رکا جماعت تو علاوہ، بھاویں 10 منٹ رکا، بھاویں آدھا گھنٹہ رکا، وہ جتنی دیر بھی مسجد وچ رکا اس نو نماز دا ثواب ملتا رہے۔ اس نو بولیے ذرا، اس نو، ہاں جی، تو اس نو نماز، یعنی فرمایا گیا کہ وہ انجے سمجھے کہ وہ نماز وچ ہی ہے۔ اور تسی گھروں کس ارادے نہ لائے ہو؟ جمعہ دے ارادے نہ لائے، جمعہ پڑھنے واسطے جتنی دیر بیٹھے ہو تسی نماز وچ ہی ہو۔ اگلا کرم سنو جی، وَتُصَلِّي یعنی علیہ الملائکۃ ما دام فی مجلسہ الذی یصلی فیہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ ما لم یحدث فیہ۔ وہ میرا موضوع چلتا آ رہے ہے کہ فرشتے دعائیں کر دیں، سنے آئے، فرمایا وَتُصَلِّي یعنی باوضو جس وقت تک اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر وہ بندہ بیٹھا رہا، یعنی علیہ الملائکۃ ما دام فی مجلسہ الذی یصلی فیہ، جتنی دیر نماز والی جگہ تے بندہ باوضو بیٹھا رہ گیا، فرشتے اللہ دے مقرب اس واسطے دعائیں کرتے رہ گئے۔
تسی گل کر سکتے ہیں کہ قاری صاحب جڑی تساں پہلے گلاں سے دسیاں حاملین عرش دیاں او تہن کہ جڑا توبہ پیا کر دو اس واسطے انہاں ساریاں دعائیں منگیاں تو ہن سمجھ آ گئی کہ جڑا جتنی دیر نماز واسطے مسجد وچ رکا ایک تو نماز وچ تے دوسری اللہ دے فرشتے اس واسطے کے کر رہے ہیں بولیے ذرا سارے کے کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں تے دعائیں کیڑیاں کر رہے ہیں اللہم اغفر لہو میرا اللہ انہوں بخش دے وہ تواڈی واسطے پیا دین ہن اس ٹائم مانگ رہے ہیں تواڈے واسطے تے میرے واسطے اللہم اغفر لہ میرے اللہ دی بخشش فرما دے اللہم ارحم ہو میرے اللہ جو تے رحم فرما کرم فرما مہربانی فرما نظر عنایت کر دے تے ما لم یحدث فی اور پھر اگے چلیے جی وقت آ گئی پہلی صف کیڑی آ گئی جی پہلی صف سیدنا ابو امامہ باہلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان دیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون اگو کہوے اگا باؤں میں نہیں ہوں دی لیکن میں تو تھوڑا جہاں متشابہ پایا میں تو قرآن نہیں سنا رہا میں تو حدیث سنا رہا سرکار کے فرما رہے ہیں یعنی تو اس واسطے جان کر کے دہرائیے کہ تو پتہ چلے کہ میرے آقا دی شان ہے کہ اللہ تو دے فرشتے میرے آقا دی ذات تے درود پڑھتے ہیں اوے پہلی صف وچ آن کے بامن والو اے بخت والی گھڑی تسی بھی سنی جاؤ میرے قریب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول جڑا پہلی صف وچ آن کے بیٹھ گیا اللہ تو دے فرشتے اس بندے واسطے دعائیں پہ کر رہے ہوں دے پہلی صف وچ بان والے واسطے اللہ دے فرشتے اور میرا رب بھی او دے واسطے اپنی کرم دی چادر بچھا کے بیٹھے صحابی رسول آقا سونا تے دوسری صف والے صحابہ کرام دے شکر گزار رہ کرو انہاں لانتی انجینئراں دے متھے نہ لگو نہ بغیرتاں دے جڑا کدی کسے صحابی دی عزت نو چھالی کھڑا ہوئے کدی کسے صحابی رسول دی عزت نو جنہوں قرآن کہہ دیتا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ تے راضی اللہ تے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا تو آج کڑیاں کتاباں چاہ کے سن میں کہنا کہ یہ دیکھیں جی تے یہ دیکھیں جی یہ تاریخ تو اپنے کول رکھ اسی کسے تاریخ دے قائل نہیں جدن رب دا قرآن موجود ہے میرے مصطفیٰ دا فرمان موجود ہے اس چیز نو اپنے ذہن تے رکھو صحابی رسول سوال کیتا سونا دوجی صف والے توجہ کرے سو سر دوجی صف والے میرے کریم نے بات فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول کہ اللہ تو دے فرشتے جڑا ہے نا جی وہ سب کچھ کرم نوازی وہ پہلی صف والے تے ہوندی ہے صحابیہ کہ رسول اللہ عرض کی تھی کہ دوجی صف والے میرے کریم نے وعد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول وہ پہلی صف دا حضور نے پھر ذکر فرمایا اس نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ دوسری صف کریم اتھے کوئی اور واقعہ ایک بار نہیں آکھا کہ بس پہلی صف دی گل ہو گئی قربان ونجا اس صحابی رسول تو جڑا توڑے پچھلے دا خیال رکھی بیٹھا وہ پچھلے ہو یعنی جڑی پہلی صف تو پیچھے بیٹھے ہو تو آڈے واسطے صحابی رسول پیرز کر دیں سونا تیسری باری میرے کریم نے پھر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول پہلی صف صحابی بات بھی نہیں رہے انہوں چوتھی باری بات چا پوچھے سونا دوجی صف والے آئے ہائے میرے کریم نے دوجی باری فرمایا ہاں چوتھی باری نا اس تو پتہ چلیا کہ 3 دعائیں لبیاں پہلی صف والے نے ایک دعا لبی پچھلے ہوں تو تہاڈی مرضی دی گل ہے اور ہے نا حکم کہ اگر میری امت نو پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف وچ کتنا حکم ہے تو اے کتنا ثواب ہے آپس وچ لڑن اس پہلی صف وچ نماز پڑھن واسطے تو کوشش فرمایا کرو جلد تو جلد مسجد اندر پہنچن دی اور حاضرین محترم آخری چیز کہ صفاں دڑیاں درست کرنیاں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے بالخصوص جمعے والے دن
ہیں جی بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے تکیا با ہوں تکبیر بھی ہو گئی، ہوں مولوی صاحب اللہ ہوں مسیتی آج گئے ہو بیٹھے بھی ہو تکبیر تحریمہ سن بھی لینے اور سوری تکبیر سن بھی لینے ایک آج یہ ثواب بھی لے لو نا کہ دو امام صاحب نے اللہ اکبر کی تھی تسی بھی اللہ اکبر کہہ کے نار رل جاؤ، لیکن ان بندہ کیویں رل سی جس صفحہ پہلے بولیے ذرا صفحہ پہلے مکمل حسن ٹھیک ہو گیا جی. یعنی بات ایک حدیث نے ومن صدا فرجتن رفع اللہ بیا درجہ، جس نے صف دے وچ موجود خالی جگہ پر کی تھی پرلا بھی نیت بیٹھا ارلا بھی نیت بیٹھا اگو ایک جگہ خالی ہو گئی پچھلا اتنے چلا گیا ہوں پیچھے جگہ خالی پئی ہے اس تو پیچھے صف بنی کھلوتی ہے تو فرمایا جس نے وہ خالی جگہ پر کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس دے درجے بلند فرما دیتے. اے دین ہے اور اے دین دا حسن ہے جڑا میں جناب دے سامنے پیش فرمایا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث شریف ہے جس نے حلال کمایا تے حلال کما کے اللہ تعالیٰ دی راہ تے خرچ کیتا اللہ دے فرشتے اس واسطے بھی دعا کر دے. جس نے کسی غریب دی کسی حاجت مند دی حاجت پوری کی تھی اللہ دے فرشتے اس واسطے بھی دعا کر دیں. اور کوشش کیتی کرو کہ اپنے واسطے میرے کولو نہیں کہ فقیر کولو نہیں انہوں کول بھی کرواؤ لیکن ایو جے کام کیتے کرو. جلدی آیا پہلی صف وچ بیٹھا ٹھیک ہے جی موڈے نال موڈا لا کے اپنی صف ٹھیک کی تھی. اور صف ٹھیک کرنے کا مطلب ہے کہ ٹخنے بھی تلوں برابر ہون جناب دے موڈے بھی برابر ہون یہ صف درست ہوندی ہے. اچھا خالی جگہ اپنی خالی جگہ پر کی تھی اللہ دے فرشتے تواڈے واسطے دعا کر سن کوئی کرے نہ کرے اللہ دے فرشتے جناب واسطے دعا کر سن. وما علیہ الا البلاغ.